اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جنوری سن 1903۔ نماز مغرب کے بعد شیخ نور احمد صاحب لیڈر ایبٹ آباد اور سید حامد علی شاہ صاحب بدوملی اور ایک اور صاحب نے بیعت کی، جس کے بعد حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس پورا شوب زمانے میں، جب کہ ہر طرف ضلالت، غفلت اور گمراہی کی ہوا چل رہی ہے، تقوی اختیار کریں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہیں ہے، حقوق اور وصایا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا اور اس کے کاموں میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔ ذرا سا نقصان دنیا کا ہوتا دیکھ کر دین کے حصے کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ سب باتیں مقدمہ بازیوں اور شرکاء کے ساتھ تقسیم حصہ میں دیکھی جاتی ہیں۔ لالچ کی نیت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، نفسانی جذبات کے مقابلہ میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت تک کہ خدا نے ان کو کمزور رکھا ہے، گناہ کی جرات نہیں کرتے، مگر جب ذرا کمزوری رفع ہوئی اور گناہ کا موقع ملا تو جھٹ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج اس زمانے میں ہر ایک جگہ تلاش کر لو تو یہی پتہ ملے گا کہ گویا سچا تقوی اٹھ گیا ہوا ہے اور سچا ایمان بالکل نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کے سچے تقوی اور ایمان کا تخم ہرگز ضائع نہ کرے، جب دیکھتا ہے کہ اب فصل بالکل تباہ ہونے پر آتی ہے تو اور فصل پیدا کر دیتا ہے۔ وہی تازہ بتازہ قرآن موجود ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر آیت 10۔ بہت سا حصہ حدیث کا بھی موجود ہے اور برکات بھی ہیں، مگر دلوں میں ایمان اور عملی حالت بالکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ یہ باتیں پھر پیدا ہوں۔ خدا نے جب دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس کے الوہیت کے تقاضا نے ہرگز پسند نہ کیا کہ یہ میدان خالی رہے اور لوگ ایسے ہی دور رہیں، اس لیے اب ان کے مقابلے میں خدا تعالیٰ ایک نئی قوم زندوں کی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے ہماری تبلیغ ہے کہ تقوی کی زندگی حاصل ہو جاوے۔ فرمایا آدمی کے قسم کے ہیں، بعض ایسے کہ بدی کر کے پھر اس پر فخر کرتے ہیں، بھلا یہ کون سی صفت ہے جس کے اوپر ناز کیا جاوے۔ شر سے اس طرح پرہیز کرنا نیکی میں داخل نہیں ہے، اور نہ اس کا نام حقیقی نیکی ہے، کیونکہ اس طرح تو جانور بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میاں حسین بیگ تاجر ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک کتا تھا، وہ اسے کہہ جاتا کہ روٹی کو دیکھتا رہے تو وہ روٹی کی حفاظت کرتا۔ اسی طرح ایک بلی کو سنا ہے کہ اسے بھی ایسے ہی سکھایا ہوا تھا۔ جب بعض لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے امتحان کرنا چاہا اور ایک کوہڑی کے اندر حلوہ، دودھ اور گوشت وغیرہ ایسی چیزیں رکھ کر جس پر بلی کو ضرور لالچ آوے، اس بلی کو چھوڑ کر دروازے کو بند کر دیا کہ دیکھیں اب وہ ان اشیاء میں سے کھاتی ہے کہ نہیں۔ پھر جب 1-2 دن کے بعد کھول کر دیکھا تو ہر ایک شے اسی طرح پڑی تھی اور بلی مری ہوئی تھی، اور اس نے کسی شے کو ہلایا تک بھی نہیں تھا۔ اس لیے اب شرم کرنی چاہیے کہ انہوں نے حیوان ہو کر انسان کا حکم ایسا مانا، اور یہ انسان ہو کر خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا۔ نفس کو تنبیہ کرنے کے واسطے ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور بہت سے وفادار کتے بھی موجود ہیں، مگر افسوس اس کے لیے کہ جو کتے جتنا مرتبہ بھی نہیں رکھتا تو بتلا دے کہ پھر وہ خدا سے کیا مانگتا ہے۔ انسان کو تو خدا نے وہ قوات عطا کی ہیں کہ اور کسی مخلوق کو عطا نہیں کیے۔ شر سے پرہیز کرنے میں تو بہائم بھی اس کے شریک ہیں۔ بعض گھوڑوں کو دیکھا ہے کہ چابک آقا کے ہاتھ سے گر پڑی تو منہ سے اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں اور اس کے کہنے سے لٹتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور پوری اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کا فخر نہیں ہو سکتا کہ چند گنے ہوئے گناہ، ہاتھ پاؤں وغیرہ دیگر اعضاء کے جو ہیں
ان سے بچا رہے۔ جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں وہ تو بہائم سیرت ہیں، جیسے کتے بلیوں کا کام ہے کہ ذرا برتن ننگا دیکھا تو منہ ڈال دیا، اور کوئی کھانے کی شے ننگی دیکھی تو کھا لی۔ تو ایسے انسان کتے بلی کیسے ہوتے ہیں، انجام کار پکڑے جاتے ہیں، جیل خانوں میں جاتے ہیں۔ جا کر دیکھو تو ایسے مسلمانوں سے زنداں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت انسان کے حد مشترک را جامع است، می تواند شد مسیحا، می تواند شو خرے۔ تو اب یہ موقع ہے اور خدا تعالیٰ کی لہروں کے دن ہیں، یعنی جیسے بعض زمانہ خدا کی رحمت کا ہوتا ہے اور اس میں لوگ قوت پاتے ہیں، ایسا ہی یہ وقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل دنیا کے کاروبار چھوڑ دے وے، بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ حد اعتدال تک کوشش کرے اور دنیا کو اس نیت سے کماوے کہ دین کے خادم ہو۔ مگر یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ اس میں ایسا انہماک ہو جاوے کہ دین کا پہلو بھول ہی جاوے، نہ روزے کی خبر ہے نہ نماز کی، جیسے کہ آج کل لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دلی کا جلسہ ہی آپ دیکھ لو، جہاں کہتے ہیں کہ 15 لاکھ آدمی جمع ہوئے ہے۔ میرا تصور تو یہی ہے کہ سارے دنیا پرست ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے نفرت دلانے والے سلاطین ہی ہیں، کیونکہ یہ مسئلے ایک بڑی دیوی کے ہوتے ہیں۔ جس قدر ان کا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی قلب سخت ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تجارت سے منع نہیں کرتے کہ وہ بالکل ترک کر دے ہوئے، مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کہاں ہیں۔ بڑے بڑے عزیز انسان کے ہوا کرتے ہیں اور کسی طرح وہ ان کے ہاتھوں میں اٹھ جایا کرتے ہیں، اور موت کس طرح آپس میں تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ سارے دیگر راہ کہ میدان ندی صاحب تا کجا رفتاں کے با معبود یار۔ اب تعاون کے برات سروں پر ہے، کہتے ہیں کہ اس کی میعاد 70 برس ہوا کرتی ہے اور اس کے آگے کوئی ہلا پیش نہیں جاتا۔ سب ہیلے فضول ہوا کرتے ہیں، اور اسی لیے آتی ہے کہ خدا کے وجود کو بنوا دے وے۔ سو اس کا وجود برحق ہے، اور خدا کی بلا سے سوائے خدا کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سچا تقوی اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ سچا تقوی اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ جب شریر گھوڑے کی طرح انسان ہوتا ہے تو ماریں کھاتا ہے، اور جو خاص لوگ ہیں وہ اشارات سے چلتے ہیں، جیسے سیدھا ہوا گھوڑا اشارے سے چلتا ہے اور ان کو وحی اور الہام ہوتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وحی کے معنی اشارے کے بھی لکھے ہیں، مگر جب مار کھانے کا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر وحی کا زمانہ آتا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ یہ مرحلہ سہولت سے طے نہیں پاتا، کیونکہ تقوی ایسی شے نہیں جو کہ صرف منہ سے انسان کو حاصل ہو جاوے، بلکہ یہ شیطانی گناہ کا کوئی حصہ دار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ذرا سی شرینی رکھ دیں تو بے شمار چونٹیاں اس پر آ جاتی ہیں۔ یہی حال شیطانی گناہوں کا ہے، اور اسی سے انسانی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ایسی کمزوری نہ رکھتا، مگر خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے۔ کسی نبی یا رسول کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے طاقت دے سکے، اور یہی طاقت جب خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ دعا سے کام لے، اور نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا۔ پس اس کے واسطے پاک صاف ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے، اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے، اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ الرحمن یعنی بلا مانگے اور سوال کیے کہ دینے والا۔ الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے رکھے چاہے مارے، اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے، اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کے تھک جاتے ہیں
اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا اور نہ ان کی جو دور جا پڑے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے۔ مثلا ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے تو جب تک اسے ایک صراط مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کے ایک صراط مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کیوں ضرورت تھی، وہ تو پیشتری سے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ تلمیذ الرحمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ دن الصراط المستقیم تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اور اس کے فیضان و فضل بھی غیر منقطع ہیں، اس لیے وہ ان غیر محدود فضلوں کے حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو مانگتے تھے۔ پھر فرمایا متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں مثلا جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے، لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایک خلق فردن کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں۔ اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ الاعراف آیت 197۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے چھپٹتی ہے۔ خدا کی رحمت کے سر چشمہ سے فائدہ اٹھانے کا اصل قاعدہ یہی ہے۔